قرولوس عثمان سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 8 کی ہائی لائٹس۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں عثمان دندار صاحب سے کہتے ہیں ہمیں کائرہ جیسار کو اسلام کا مرکزی قلعہ بنا دینا چاہیے۔ اگر ہم کامیاب ہوئے تو تمام قلعے ہمارے پاس ہوں گے، اس طرح ہم منگولوں اور بازنطینیوں کی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ ہم اسلام کا جھنڈا ہر جگہ گاڑیں گے۔ دندار صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں رک جاؤ بھتیجے، رک جاؤ، تم غصے میں جل رہے ہو۔ تم جانتے تھے کہ قتل کا انجام تم پر آئے گا، تب بھی تم قلعے میں رکے۔ عثمان کہتے ہیں جی چچا جان، کیونکہ مجھے معلوم ہے گورنر کا قاتل ہی آئیبرس کا قاتل ہے۔ اس پر گندوز کہتے ہیں کیا تم ہم سے کچھ چھپا تو نہیں رہی میرے بھائی؟ عثمان کہتے ہیں میں تمام معلومات دینے کے بعد آپ سے کیا چھپا سکتا ہوں۔ دندار صاحب کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے جتنی بھی کوششیں کی سب تمہارے لیے حلال ہیں عثمان۔ تم اپنی باندھی ہوئی تلوار اور ایک سردار کے بیٹے کے اہل ہو۔ بطور چچا مجھے تم پر فخر ہے۔ عثمان کہتے ہیں حالانکہ آئیگل کو اغوا کر لیا گیا تھا تب بھی؟ دندار صاحب کہتے ہیں دشمن ہمیشہ برائی کرتا ہے، جو بھی میری بیٹی کے ساتھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ قلعے کے فتنے میں تم تیز دار خنجر کی طرح اتر گئے، کافروں نے ہر چیز کا ذمہ دار تمہیں ٹھہرایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ارطغرل صاحب کی واپسی تک اپنا اور اپنے سپاہیوں کا خیال رکھو۔ عثمان کہتے ہیں فکر نہ کیجیے چچا جان، میں کافروں سے اپنی اور سپاہیوں کی حفاظت کروں گا۔ عثمان کے جانے کے بعد کہتے ہیں میں پتہ لگا کر رہوں گا تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو اور کس مصیبت میں ہو۔ اس وقت ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ دوسری جانب کائرہ جیسر میں یانس کو دکھایا جاتا ہے، وہ ایک خط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہیں آقا یانس، آپ کے چہرے کی لو بتاتی ہے کہ خبر اہم ہے۔ یانس کہتا ہے بازار میں ہمارا آدمی نظام الدین، اس کا کہنا ہے کہ آہی بازار میں ہے، عثمان ان کے ساتھ تھا۔ صوفیہ کہتی ہے میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ عثمان ان کے ساتھ ہی ہے۔ کمانڈر کارانوس کہتا ہے اس کا مطلب ہے آہی بازار میں جمع ہے، ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ یانس کہتا ہے ہاں ہم ضرور روکیں گے، ہم بازار کو کچل کے سب کو مار دیں گے۔ کمانڈر کہتا ہے اگر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کروں تو جنگ کا اعلان ہوگا۔ ہاں میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یانس کہتا ہے ابھی جنگ کرنا بہت جلد ہوگا، اور ہاں یہ تمہارے علاوہ کوئی اور کرے گا۔ کمانڈر حیران ہو کے کہتا ہے میرے علاوہ اور کون؟ اس پر آقا یانس اشارہ کرتا ہے اور اندر یاس دروازہ کھولتا ہے تو ایک آدمی داخل ہوتا ہے۔ یانس اس کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کاتالونیا کا خونی چاقو، شہزادہ سلوائڈر۔ شہزادہ اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے اپنے بے خوف جنگجوؤں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دوسری جانب عثمان استبل میں بالا خاتون کی گھوڑی کا علاج کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، ساتھ ہی وہ چولہے پر دوا پکاتے ہوئے علاجہ سے باتیں کرتے ہیں۔ مجھے چچا جان نے تھپکی دی ہے، ان کے منہ سے شہد نکل رہا تھا، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ لیکن چچا جان بہت عقل مند ہیں، وہ پہلے مجھے پرسکون کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ کریں گے۔ اسی وقت آئیگل آ کر کہتی ہیں عثمان میں آپ کے انتظار میں پاگل ہو رہی تھی۔ عثمان کہتے ہیں تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوا، تمہیں بہت تکلیف دیکھنا پڑی، تمہیں مجھ پر غصہ ہے؟ آئیگل کہتی ہیں میں اگر زندہ ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو۔ عثمان کہتے ہیں تم سے میرا خون کا رشتہ ہے، تمہاری زندگی سب سے پہلے ہے۔ آئیگل علاجہ کو دیکھ کر کہتی ہیں یہ کس کا ہے؟ اس نے تو زہر کھایا ہے۔ عثمان کہتے ہیں جڑی بوٹیاں کھانے کی وجہ سے، یہ ایک پھیری والی کی بیٹی کا ہے، میں نے سوچا زارا چچی کا مرہم اس کے لیے بہترین ہوگا، کل میں اسے یعنی بازار لے جاؤں گا اس کے مالک کے پاس۔ آئیگل خاتون عثمان کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ نڈھال سے انداز میں وہ سامنے سے آتی بورچن کو دیکھ کر کہتی ہیں یہ گھوڑا کسی پھیرے والی کی بیٹی کا ہے۔ بورچن کہتی ہیں اگر کوئی آدمی کسی خاتون کا گھوڑا اپنے قبیلے لے آئے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں محبت کی آگ ہے۔ دوسری جانب بالا خاتون ایک تھال پر منظر کشی کر رہی ہوتی ہیں۔ گنچا خاتون بالا خاتون کے پاس آ کر کہتی ہیں کچھ آرام کر لو، ہم نے بہت کام کیا۔ بالا خاتون کہتی ہیں تم نہیں سوچ سکتی میں یہ کام کرنے کے لیے کس قدر بے چین تھی۔ گنچا کہتی ہیں یہ کون ہے؟ بالا خاتون اپنے بنائے ہوئے منظر کو سیدھا کر کے کہتی ہیں عاشق جوڑا، اسی اور کرم۔ گنچا خاتون پوچھتی ہیں اگر وہ عاشق تھے تو بچھڑے کیوں؟ بالا خاتون کہتی ہیں یہ کہانی میں نے حلب کے ایک سیاح سے سنی تھی، میل ہونے سے پہلے کرم اصلی کے انتظار میں راکھ ہو گیا تھا، اصلی نے اپنے بالوں کا جھاڑو بنا کر اس راکھ کو سمیٹا۔
اگلے جہان ان کی ملاقات ہوگی، ہمارے لیے فقط ان کی کہانی ہے۔ غنچہ خاتون کہتی ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اللہ ہم سب کو ایسا پیار دے جس میں ملن ہو بالا۔ دوسری جانب ہیلین صوفیہ کو اطلاع دیتی ہے کہ تیوگلس اب تک نہیں پہنچا۔ صوفیہ کہتی ہے، ہو سکتا ہے عثمان نے اسے گرفتار کر لیا ہو۔ ہیلین کہتی ہیں، اگر اس نے اپنی زبان کھول دی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، ہم خزانے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ صوفیہ کمانڈر اندریاس کو بلا کر کہتی ہیں، میں نے تیوگلس کو عثمان کے پیچھے بھیجا تھا، وہ اب تک نہیں لوٹا، اسے تلاش کرو، اندریاس جو بھی ہو اسے تلاش کرو۔ اس کے بعد خیمے میں عثمان، بامسی صاحب اور ایک وفادار کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سانتا اندر داخل ہو کر، ہم تمہیں قلعے میں چھوڑ آئے تھے، تم اپنی صلاحیتوں سے سانپ کے پنجوں سے باہر نکل آئے، اللہ کا شکر ہے۔ بامسی کہتے ہیں، اس وقت کافروں کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ تیوگلس واپس نہیں پہنچا۔ سانتا صاحب کے تیوگلس کے متعلق پوچھنے پر عثمان بتاتے ہیں، تیوگلس کو انہوں نے مجھے مارنے بھیجا تھا، ہم نے اسے پکڑ لیا، اب وہ ہمیں آئبرس کے قاتلوں تک لے کر جائے گا۔ اب وہ کائی کے ایک بہادر کے قتل کا انجام دیکھیں گے۔ اگر میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان پر نمک نہ لگا دوں تو مجھے ارطغرل کے بیٹے عثمان نہ کہنا۔ اسی وقت بوران اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، بوران کیا ہوا، تم پریشان دکھ رہے ہو۔ بوران کہتا ہے، عثمان صاحب، تیوگلس بھاگ گیا۔ عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیسے بھاگ گیا، میں نے تو اسے تمہارے حوالے کیا تھا۔ بوران مجھے جواب دو، جس کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے تم اس کا خیال کس طرح نہ رکھ پائے؟ کیا تم وہاں نہیں تھے؟ بوران کہتا ہے، جناب میں وہیں تھا، میں نے اس کے زخموں پہ مرہم لگایا اور اس کے کھانے کے لیے شکار پہ گیا۔ جب میں واپس آیا تو وہ وہاں نہیں تھا، رسیوں کو خنجر سے کاٹا گیا تھا، ضرور کسی نے آ کر اسے چھڑایا۔ عثمان کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ مرکزی خیمے میں باتور دندار صاحب سے اجازت لے کر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور بتاتا ہے کہ صوفیہ کے شکاری تیوگلس کو عثمان نے پکڑا ہے۔ دندار صاحب کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ باتور کہتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں نے اسے عثمان سے بچا لیا۔ دندار صاحب کہتے ہیں، کیا کچھ معلومات حاصل ہوئی؟ باتور بتاتا ہے، جب عثمان قلعے سے نکلا تو صوفیہ نے تیوگلس کو اس کے پیچھے بھیج دیا، عثمان نے اس کو بہت مارا لیکن اب وہ ٹھیک ہے۔ دندار صاحب کہتے ہیں، وہ کافر کہاں ہے؟ باتور کہتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے بابا۔ دندار صاحب خوش ہو کر کہتے ہیں، یہ معلومات ہمیں بڑی جنگ سے بچائیں گی، تم گندوز صاحب کو اطلاع دو۔ دوسری جانب کارا جیسر میں کمانڈر کارانوس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یانیز اور باقی ساتھی کوئی وظیفہ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پٹی کھول کر کارانوس سے کہا جاتا ہے، خداوند کی مقدس روح نے تمہاری آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا۔ آقا یانیز میں گالا سے تلوار لے کر کمانڈر کارانوس کے سامنے کر کہتے ہیں، کیا تم مقدس مارگرے میں ترکوں سے آخری دم تک لڑنے کی قسم کھاتے ہو؟ کمانڈر کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ یانیز اگلا سوال کرتا ہے، کیا ترک جسے مقدس سمجھتے ہیں، کیا تم اس سے لڑنے کی قسم کھاتے ہو؟ کارانوس کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ یانیز کہتا ہے، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ کمانڈر کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آہیوں کو بازار میں مارنے کے لیے تیار ہوں، پر مجھے امید ہے کہ قاتلان اسے بخوبی سر انجام دیں گے۔ یانیز کہتا ہے، مجھے کوئی شک نہیں کہ جب وقت آیا تم اس سے بھی بڑھ کر کرو گے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، قلعے پہ ان کا شک نہیں جانا چاہیے۔ صوفیہ کہتی ہے، جب ہم ان کے خیموں، قبائل اور سغوت کو خون میں نہلا دیں گے، وہ دن دور نہیں۔ یانیز کہتا ہے، لیکن خود ملوث ہوئے بغیر فی الحال ہم آہیوں کا کام تمام کریں گے۔ سب سے اہم، ہم مقدس امانتیں واپس لے آئیں گے۔ اگر لکڑی کی تلوار ادابالی کے ہاتھوں مالک تک پہنچ گئی تو سوئے ہوئے دیو کو جگا دیں گے۔ کیا تم میری بات سمجھ گئے؟ کمانڈر کارانوس یانیز کی بات کی تائید کرتا ہے۔ دوسری جانب عثمان اپنی اور شیخ ادابالی کی گفتگو کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخ ادابالی کہتے ہیں، یہ ایسی ریاست ہونی چاہیے جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں ظالم خوف سے لرزے۔ اس سوچ کے بعد عثمان قرآن مجید کی سورہ فتح کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کے بعد عثمان دعا کرتے ہیں، میرے اللہ، تو ہی ہے جو ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے، تجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں، تجھ پہ سب آشکار ہے۔ میرے رب، تو میری خواہشات، میرے خوابوں کو جانتا ہے جو میری دسترس سے بہت آگے ہیں۔ میری پرجوش
جذبہ، میرے خواب جو ان سرزمینوں کے افق سے آگے ہیں، جس نے مجھے یہ خواب دیا، یہ پیار دیا، جو جوش دیا، تو ہی ان کا درما بن سکتا ہے۔ یا رب میرے خواب کو حقیقت میں بدل دے، مجھے بابا کا پرچم مزید آگے لے جانے کی توفیق عطا کر۔ جب میں نے آنکھ کھولی میں مٹی میں تھا، مجھے سمندر پار دیکھنا عطا کر۔ اے اللہ، ہر سو دھواں ہے، ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہیں، ہمارے لیے کلمۃ اللہ کی روشنی کے ساتھ اندھیرے میں دیکھنا سب کو عطا کر، مجھے نصیب کر، میری بدولت عطا کر۔ اس کے بعد قلعے میں گندوز اور دندار صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ گندوز کہتے ہیں، چچا جان آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں راستے کو دیکھتا ہوں تو یہ دھندلا ہے، اور پانی کو دیکھوں تو یہ گدلا ہے۔ اس کے بعد ہم ان کافروں پہ کس طرح بھروسہ کریں گے؟ اگر انہوں نے پھر سے برا کیا تو؟ دندار صاحب جواب دیتے ہیں، لومڑی سب سے چلاک جانور ہے، لیکن بازار اس کی کھال سے بھرا پڑا ہے۔ چچا جان میں سوچ رہا ہوں جب عثمان کو پتہ چلے گا کہ تیوکلس کو ہم نے قلعے میں دیا تو وہ بہت غضبناک ہوگا۔ اسی لمحے باتور آ کر کہتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا عثمان کے غصے کے لیے ہم کارا جیسر سے جنگ کریں؟ گندوز کہتا ہے، چچا جان بابا ارطغرل صاحب جلد واپس آئیں گے، گورنر کے قتل اور آئبرس کی شہادت کے پیچھے کون ہے وہ جاننا چاہیں گے۔ عثمان اس لمحے قلعے میں تھا، میں نہیں چاہتا کہ یہ واحد ثبوت ہم بابا کو دیں۔ دندار صاحب کہتے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا غدار فقط وہاں ہیں؟ اگر انہیں علم ہو گیا کہ تیوکلس ہمارے پاس ہے تو؟ عثمان کو انہوں نے دیکھا، کیا یہ جنگ کے لیے کافی نہیں؟ جب تک بھائی جان نہ آ جائیں کارا جیسر کے ساتھ ہمارا تجارتی معاہدہ جاری رہے گا۔ اتنے سالوں کا امن میں فقط عثمان کی خاطر برباد نہیں کر سکتا، لیکن عثمان کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ باتور سے کہتے ہیں، تیوکلس کہاں ہے؟ باتور بتاتا ہے، اسے پیچھے کونے سے باندھا ہے، شیطان بھی اس کی تلاش نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب بامسی صاحب قبرستان میں آئبرس کی قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، میرے بیٹے، جب میں تمہیں بھوکا دیکھتا تھا تو کھانا کھلاتا تھا، تمہیں لباس پہناتا تھا، تمہیں گوشت کھلاتا تھا، میں نے تمہارے لیے خون بہایا، جانور قربان کیے، اس خواہش کے ساتھ کہ میرا بیٹا ہو، مجھے تم ملے۔ اس کے بعد قلعے میں دورسون صاحب نماز ادا کرتے دکھائے جاتے ہیں۔ جو ہی وہ نماز ختم کر کے کھڑے ہوتے ہیں انہیں آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اس پر وہ اپنی تلوار نکال کر دروازے کے پاس چوکنا ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلنے پر چوغے میں ملبوس ایک شخص دکھائی دیتا ہے۔ دورسون صاحب اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کافر اتنے پھرتیلے نہیں ہو سکتے، میں تمہیں جانتا ہوں دورسون۔ دورسون کہتے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے عثمان نے بھیجا ہے، مجھے تیوکلس کی تلاش ہے۔ دورسون صاحب دروازہ بند کر کے کہتے ہیں، شروعات سے بولو۔ دوسری جانب عثمان صاحب گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دکھائے جاتے ہیں۔ علاجہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ سامسا صاحب دورسون صاحب کو بتاتے ہیں کہ وہ قلعے میں آئے گا، لیکن نہ معلوم وہ آیا یا نہیں۔ دورسون کہتے ہیں، فکر نہ کرو، ہم قلعے کی ہر جگہ اسے تلاش کریں گے۔ قلعے میں کچھ آگے انہیں شور سنائی دیتا ہے۔ سامسا صاحب کہتے ہیں، یہ کس طرح کا شور ہے؟ اس شور کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دندار صاحب تیوکلس کو لے کر قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سامسا اپنا چہرہ چوغے کی ٹوپی میں چھپا لیتا ہے اور بہت حیران ہوتا ہے۔ دندار صاحب، گندوز صاحب اور ان کے ساتھ تیوکلس؟ دورسون کہتے ہیں، واضح ہو گیا، اسے کس نے اٹھایا تھا؟ دوسری جانب یانس ایک تاجر کے روپ میں بازار میں داخل ہوتا ہے۔ شہزادہ بھی اسی روپ میں وہاں موجود ہوتا ہے۔ نظام الدین یانس کو دیکھ کر آگے آتا ہے۔ درویش بابا، آپ نے ہمیں بہت پیار دیا، میں بہت خوش ہوں۔ یانس دیگر لوگوں کے سامنے ایسی اداکاری کرتے ہیں جیسے کہ وہ مسلم بزرگ ہوں۔ یانس نظام الدین سے کہتے ہیں، ہم دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں، دل کے دروازے کھول دیے اور تمام پیاروں کو اطلاع دے دی ہے، تمہیں بھی خبر پہنچ گئی۔ نظام الدین کہتے ہیں، ضرور درویش بابا۔ یانس سرگوشی میں کہتا ہے، وہ کہاں ہیں؟ نظام الدین کہتے ہیں، برتنوں کے پاس۔ برتنوں کے پاس بالا خاتون اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب قلعے میں دندار صاحب کہتے ہیں، تمہارے قلعے میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، میں خاموش رہا، تم نے میرے بھتیجے پہ قتل کا الزام لگایا، میں خاموش رہا۔ کمانڈر کارانوس آگے بڑھنے لگتا ہے، لیکن دندار صاحب ہاتھ اٹھا کر اسے روک لیتے ہیں۔ ہمارے قبیلے کی سردار کی بہو بورچن کو تم لوگوں نے مارا، پیٹا، میں خاموش رہا۔
تم نے میری بیٹی آئگل کو اغوا کیا، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے بھتیجے عثمان کے پیچھے تم نے اس قاتل کو لگا دیا، میں اسے تمہارے پاس واپس لے آیا۔ شہزادی صوفیہ کہتی ہیں جو بھی ہوا ہم اس پر بہت ناخوش ہیں دندار صاحب، آپ نہ بھولیے میرے شوہر کا قتل ہوا۔ دندار صاحب کہتے ہیں آپ کا شوہر میرا دوست تھا۔ کمانڈر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے دوست کا قاتل آپ کا بھتیجا عثمان ہے، وہ قلعے سے بھاگ گیا۔ دندار صاحب کہتے ہیں اور تم نے مارنے کے لیے اس کے پیچھے قاتلوں کو بھیجا۔ صوفیہ کہتی ہیں اگر عثمان سماعت میں آتا، خود کو بے گناہ ثابت کرتا تو مسئلہ نہ ہوتا۔ کمانڈر کہتا ہے کاش آپ خیر سگالی کے طور پر ہمارے انصاف پہ بھروسہ کرتے، اس کی جگہ عثمان لاتے۔ دندار صاحب کہتے ہیں میں نے عثمان کو آخری مرتبہ اس قلعے میں دیکھا تھا، اگر وہ تمہارے زیر نگرانی یہاں سے بھاگ گیا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ عثمان پہ مقدمہ ہوگا مگر یہاں نہیں، وہاں جہاں یونانی اور قائد دونوں ہوں گے، سوغوت کی عدالت میں۔ صوفیہ کچھ دیر توقف کے بعد کہتی ہے میں فقط سچ کی تلاش میں ہوں، مجھے پیشکش قبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مزید ریگولر اپڈیٹ کے لیے islamicsayings.com کو سبسکرائب کیجیے اور موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ اگرچہ اس معاہدے سے خوش تھا اور دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتا تھا، لیکن روس یا آسٹریلیا کے خلاف علی الاعلان دولت عثمانیہ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی طرح کی امداد دینے کی پوزیشن میں تھا۔ یورپیوں کی طرف سے اس طرح کے موقف اپنانے پر حیرانی کی کوئی بات نہیں، فطرتی طور پر ان کی طرف سے ایسے ہی رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دولت عثمانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی مفادات کی وجہ سے تھے۔ اگر بعض یورپی ملک دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتے تھے تو اس لیے نہیں کہ وہ ایک مسلمان ملک سے محبت کرتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ بر اعظم یورپ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دولت عثمانیہ کی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی بہترین پوزیشن ان کی اقتصادیت کے لیے ایک سہارا تھی، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی۔ باوجود اس کے کہ یورپ کے اس طرح کے مختلف رد عمل کے، دولت عثمانیہ کی پالیسی اور یورپی علاقوں میں اس کی پیش قدمی کے بارے عام نقطہ نظر پر بہت زیادہ اثرات پڑے، لیکن سلطان سلیم ثالث مایوس نہ ہوئے۔ انہیں قوی امید تھی کہ عثمانی لشکر کو دشمن کے مقابلے میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی، سو انہوں نے بغداد اور افلاق کی طرف پیش قدمی کے احکامات جاری کر دیے، حتیٰ کہ عثمانی آرمی کے ہر اول دستے سے ریاست دریائے ریمنیک تک پہنچ گئے، جو آسٹریلیا کی حدود کے قریب ہے۔ لیکن وہاں جو حادثہ رونما ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ روسی اور آسٹریلیا کی فوجوں نے عثمانی آرمی پر اچانک حملہ کر دیا جب وہ بالکل غفلت کی حالت میں تھی، اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس لڑائی کا محرکہ یوزا یا محرکہ ریمنیک کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ نام اس دریا کی مناسبت سے ہے جس پر یہ محرکہ برپا ہوا تھا۔ دولت عثمانیہ پر اس جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کو دوبارہ منظم کرنے کا انہیں موقع نہ ملا، اور وہ ایک کے بعد ایک دیگر حاکمیت خوردہ دانوب کے مشرق میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ بلغراد کا محاصرہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ راستہ جس سے گزر کر دشمنوں کے حلیف ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے وہ بھی دشمنوں کے ہاتھ آ گیا، اور عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کر دیا گیا۔ عثمانی صوبوں پر صلیبیوں کے یہ حملے جو 1789 عیسوی کے آخری مہینوں میں ہوئے، ان تمام حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے جو کبھی ان علاقوں میں طرفین نے ایک دوسرے پر کیے تھے۔
اس لیے اس دور میں ہونے والے یہ حملے دو اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایک یہ کہ ان کے بعد یورپ کے وسطی ملکوں میں سفارتی سرگرمی اور دینی تحریکوں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا، جس کی وجہ سے نئے خطروں نے جنم لیا اور طاقتور ملک امن اور سلامتی کے موقع تلاش کرنے لگے، اور دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں روس اور آسٹریلیا کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کی سبیل کرنے لگے۔ فرانسیسی جارحیت کے آثار مطلع سیاست پر بالکل نمایاں تھے۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں اس کے خطرات واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یورپی ملکوں اور روس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ دولت عثمانیہ کے بارے نرم پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ نیپولین بغاوت خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے اور کرتی جا رہی ہے، اور فرانس بر عظم یورپ کے معاملات پر اپنا تسلط بڑھا رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے عسکری میدان میں نئی نئی دریافتیں اور انقلابات، جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو یوزا سے پہلے اور اس کے بعد کئی بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان شکستوں کی وجہ سے ملک کے اندر عوام کا اضطراب بڑھ گیا، اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ حالات کو درست کیا جائے اور صدر اعظم کو ان کے منصب سے الگ کیا جائے۔ کئی واقعات رونما ہوئے، ایک کے بعد ایک دیگر کئی معرکوں میں شکست ہوئی اور دولت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے اب یورپی ملکوں کو بھی یہ احساس ہوا کہ نیپولین کا راستہ روکنے کے لیے متحد یورپ کا دولت عثمانیہ کے ساتھ ابتدائی مرحلے کے طور پر خیر سگالی کے تعلقات پیدا کرنا ضروری ہے۔ نیپولین کے خطرے نے یورپیوں کے ذہن سے بات نکال دی کہ وہ عثمانی علاقوں پر یلغار کریں اور انہیں اپنے زیر نگی کر لیں۔ الغرض اس سلسلے میں یورپیوں کو کامیابی ہوئی، اور 22 ذی الحجہ 1202 ہجری بمطابق 14 اگست 1791 عیسوی میں زیشتوں کا مشہور معاہدہ ہوا، اور یوں جنگ و جدل کا سلسلہ ایک بار پھر رک گیا۔ جب یورپیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح ہو گئی تو دوسرا مرحلہ جس پر کام کرنا ابھی باقی تھا وہ تھا روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جنگ کے سلسلے کو روکنا، کیونکہ یورپی ملک اس بات کو سمجھتے تھے کہ امن کے بغیر یورپی ملکوں کے حالات نیپولین کے حملوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، یا دولت عثمانیہ پر روس کے تفوق کی وجہ سے یورپ کے لیے ایک دوسرا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ دولت عثمانیہ کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان سے اس کی قوت اور یورپ پر اس کے حملوں پر خاصا اثر پڑا۔ اب عثمانی مجبور تھے کہ امن کی کسی بھی کوشش کو ناکام نہ ہونے دیں، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ جو ملک جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، ان حالات کی وجہ سے انہیں آسانی ہوئی، اور روس اور دولت عثمانیہ کے مابین مذاکرات کے بعد یاش کے شہر میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ واقعہ 15 جمادی الاول 1206 ہجری بمطابق 9 جنوری 1792 عیسوی کا ہے۔ اب بات کرتے ہیں معاہدے کی اہم دفعات کیا تھیں ان کے بارے میں۔ جنگی قیدیوں کا تبادلہ، ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں واپس آنے کی اجازت دینا جو سیاسی بحران کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں، یا انہیں اپنی مرضی سے رہنے کی اجازت دینا۔ نمبر 2، دولت عثمانیہ کا آزوف کے بندرگاہ قرم کے علاقوں جزیرہ تمان
کویان، بسارابیا کے علاقوں اور دریائے بجد اور دریائے وینتش کے درمیان واقع صوبوں سے روس کے حق میں دستبردار ہونا۔ دریائے دنستر کو دونوں ملکوں کے درمیان سرحد قرار دے دیا گیا۔ نمبر 3، روس درجہ ذیل علاقے دولت عثمانیہ کے حوالے کرے گا۔ بغدان، اکرمان، کیلی اور اسماعیل، لیکن اس کے بدلے دولت عثمانیہ کو بغدان کی رعایا کو ٹیکسز معاف کرنے ہوں گے اور روس اسے کسی قسم کا جنگی تعاون ادا نہیں کرے گا۔ نمبر 4، باب عالی اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنی رعایا کو تفلیس اور کتلونیا کے روسی ریاستوں پر غارت گری سے روکے اور بحر متوسط میں روسی جہازوں سے تعرض کرنے سے باز رکھے۔ اگر دولت عثمانیہ کی طرف سے اس کے بعد بھی کوئی نقصان ہوگا تو روس کے اس نقصان کو عثمانی پورا کریں گے۔ اس معاہدے کی بدولت روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جاری جنگ رک گئی اور یورپی ملکوں کے ہدف پورے ہو گئے۔ ان کا اہم ترین ہدف ایک ایسے عرصے میں جنگ کو روکنا تھا جس میں یورپ کے لوگ نیپولین کے خوف سے جل رہے برانن تھے اور انہیں اندیشہ تھا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم پورے یورپ کو تہو بالا کر رکھ دیں گے اور اس طرح دولت عثمانیہ کی آرزویں خائب و خاسرار رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے زیر نگی بہت سارے علاقے بھی اس کے ہاتھ سے جاتے رہے، حتیٰ کہ بحیرہ سود پر روسی جھنڈا لہرانے لگا اور عثمانی بندرگاہیں مثلاً آزوف، اودسیا اور سیفاستمبول روسی بحریہ کا مرکز قرار پائیں۔ تمام بڑے بڑے دریاؤں مثلاً دانوب، بج، وینستر اور پروت کے دہانوں پر روس کا قبضہ ہو گیا اور یوں جہاز رانی کی تحریک پر روسی قوم کا تسلط یقینی ہو گیا۔ اس معاہدے کی بدولت ایک تو دولت عثمانیہ کی یورپ میں حدود سکڑ کر رہ گئی اور دوسرے اسے قانونی طریقے سے دشمنوں کے حق میں اپنی آمدنیوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں یورپی ملکوں نے ایسے اقدامات کیے جو یورپ میں عثمانی وجود کے خاتمے کا سبب بنے، گویا انہیں مقاصد کی خاطر یہ تمام اسکیمیں تیار کی گئی تھیں اور انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یورپ کے سیاستدان اور دانشور ایک عرصے سے کوشش کر رہے تھے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلیبی، استعاری اور یہودی طاقتیں مسلسل تگ و دود کر رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ گویا یہ ایک عالمی اتحاد تھا جس میں یورپ کے منصوبہ ساز باہم مل کر تبادلہ خیال کرتے تھے، اگرچہ یہ لوگ باہم ایک دوسرے کی مخالف تھے لیکن آل عثمان کے مخالفت میں سب متفق تھے۔ ان میں سے ہر شخص ان کو ڈسنے، ختم کرنے اور ہڑپ کر جانے کے لیے طرح طرح کے حلیے بہانے کر رہا تھا۔ معاہدہ یاش نے اگرچہ کچھ وقت تک کے لیے روس اور عثمانیوں کی جنگ روک دی تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی انتہا کی ابتدا تھی جو پہلے سے کہیں زیادہ افسوسناک تھی۔ اب بات کرتے ہیں داخلی اصلاح اور اس سلسلے میں رکاوٹ کے بارے میں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سلیم سالس داخلی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ انکشاریہ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے آرمی کی تنظیم نو کی ابتدا کی، کیونکہ انکشاریہ ہر فتنے کا سبب بن رہے تھے۔ سلطان نے
فوجی امور کی تشکیل میں یورپی اصولوں کی پاسداری کی جو روز بروز بے ترقی تھی۔ جہاز سازی، اسلحہ اور خاص طور پر توپ سازی کی طرف توجہ دی اور اس سلسلے میں فرانسیسی طریقے کو اپنایا اور اپنے دور میں مغربی فوجی تعلیم کی ابتدا کی۔ سلطان کے انصلاحی اقدام اور جدید فوجی نظام کو دیکھ کر انکشاریہ کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ عوام نے بھی جدید نظام کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا، باوجود اس کے کہ فوجی اور عوامی دباؤ کے تحت سلطان نے اصلاحات کے بارے تمام احکامات واپس لے لیے۔ پھر بھی خلیفہ کے معزولی پر لوگوں نے ایکا کر لیا اور بالآخر انہیں حکومت سے الگ کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کا چچا زاد بھائی مصطفی رابع تخت نشین ہوا۔ چونکہ انہی لوگوں نے اسے اس منصب تک پہنچایا تھا، اس لیے وہ اپنے مقرر کردہ لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن گیا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی سلطانی فرامین جاری کر دیے اور جدید نظام کو لعدم کر دیا۔ تمام اسکول اور اصلاحی ادارے فوراً بند ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دور میں مشکلات کم نہ ہوئیں اور بالآخر خران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں مصر میں فرانسیسی صلیبی اور دولت عثمانیہ کی جنگ 1213 ہجری بمطابق 1798 عیسوی کے بارے میں۔ دولت عثمانیہ کے انحطاط پر دشمنوں نے بغلیں بجائیں اور فرانس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشہور سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں ایک جنگی مہم روانہ کی، جسے اس دور میں خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ حملہ در حقیقت فرانس میں جاری بغاوت کا راستہ روکنے کی ایک کوشش تھی اور اس کے باغیانہ افکار کے اثرات کا نتیجہ تھا۔ بوناپارٹ نے اس حملے میں فرانسیسی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ اس حملے میں یہ تعداد معمول کی نسبت سے دی گئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس حملے کے دوران 122 عالم موجود تھے۔ یہ علماء فرانس کے اس کردار سے متاثر تھے جو اس نے کیتھولک کلیسا کی اصلاح کے سلسلے میں ادا کیا اور 16ویں صدی کی ابتدا سے شروع ہونے والی اصلاحی تحریک پر وینٹنسٹ کی مخالفت تھے۔ یہ لوگ جب مشرق میں آئے تو روسو، فولیسٹر اور مورنٹسکو جیسے فرانسیسی انقلاب کے اہم ترین مفکرین کی افکار کو بھی ساتھ میں لے آئے۔ یہ تمام علماء یہودی ماسونی مجالس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خاصے مشہور تھے اور انہی لوگوں نے جدت، بھائی چارہ اور مساوات جیسے نعرے بلند کیے تھے۔ یہ ایسے افکار اور نظریات تھے جو عام طور پر مسیحی دین اور مذہبی افکار کی مخالفت تصویر کیے جاتے ہیں۔ لہذا تاریخ نگاروں کی اس بات کو قبول کرنا کہ اس حملے کا مقصد صرف مشرق میں برطانیہ کے مفادات پر ضرب لگانا تھا، ہماری سادگی ہوگی۔ اگر اس حملے کا مقصد برطانوی مفادات پر ضرب لگانا ہی ہوتا تو علماء کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے جانے کے کیا مقصد تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ فرانس مشرق میں فرانسیسی شہنشاہیت کا قیام چاہتا تھا تاکہ وہ اس طرح اس علاقے میں سرمایہ دار طبقے کی خواہشات کو پورا کر سکے جو آہستہ آہستہ انقلاب کے بعد حکومت میں گھستا چلا آ رہا تھا، اور دوسری طرف کلیسا کو خوش کر سکے جو اگرچہ فرانس میں جدیدیت سے بری طرح مات کھا چکا تھا، لیکن ابھی تک فرانس کے لوگوں پر اس کے کافی حد تک اثرات باقی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس چاہتا تھا کہ فرانسیسی اثر و نفوذ کو یقینی بنایا جائے۔
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر پر فرانس کے حملے کے کئی مقاصد تھے۔ یہ اقتصادی بھی تھی، سیاسی اور اجتماعی بھی اور دینی بھی۔ یا زیادہ مناسب الفاظ میں یہ حملہ بیک وقت عسکری اور فکری تھا۔ اسی لیے نیپولین اس حملے میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں بحث کی۔ اس میں ہم بات کریں گے فرانس کے صلیبی حملے کی جڑیں کہاں کہاں تھیں، کس طرح تھیں، کس کے لیے تھیں، ان کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانس کے سامراجی علماء مصری مسلمانوں کی نفسیات اور حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے متعزز رائے سے مسلمانوں کے بارے معلومات حاصل کی تھیں۔ ان ذرائع میں ایک ذریعہ تھا فرانسیسی سیاحوں کا خود در حقیقت جاسوس تھے۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران بہت سے فرانسیسی سیاح مصر آئے اور انہوں نے یہاں کے قبطی مسیحی یہودی اور مملوکی عناصر سے تعلقات قائم کیے۔ ان لوگوں نے سیاسی، اقتصادی، فکری اور عسکری پہلوؤں سے اس قوم کا بڑے وقت نظری سے جائزہ لیا اور ان کے بارے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اس حملے کے دوران اپنے افکار کی ترویج کے سلسلے میں بے حد حریص تھے۔ ان لوگوں نے مصر میں ان یہودی ماسونی مجالس کا بیج بویا جنہوں نے بعد میں محمد علی پاشا سے مضبوط تعلقات پیدا کیے۔ یہ حملہ اچانک نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس سے قبل اس کا پوری وقت نظری سے مطالعہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ کا لیتھوگرافی کے بارے تحقیق ہوئی اور بعض انکشافات سامنے لائے گئے۔ قدیم مصریوں کی زبان ہیروغلیفیہ سے آگاہی حاصل کی گئی اور اس کے ذریعے ماضی کی تاریخ کا کھوج لگایا گیا۔ اگر یہ سب کچھ اچانک ہوا، حالانکہ اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، تو بھی اس کے بعد کے بہت ساری کوششیں ایسی ہیں جن کے بارے ہم دوست سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت ہوئیں اور اس بارے وقت نظر سے مطالعہ کیا گیا۔ جیسے فرعونی لعنت کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش ایک ایسا امر ہے جس کا مطالعہ پوری توجہ سے ہوا اور اس کے پیچھے ایک اہم مقصد کار فرما تھا۔ الغرض نیپولین کا یہ حملہ محض ایک عسکری مہم جوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی نوعیت ہمہ گیری تھی اور مسلمانوں کو اسلام سے برگزیدہ کر کے اس قوم کو زمانہ جاہلیت کی طرف واپس لانا تھا۔ مسلمان مورخ عبد الرحمن جبرتی جو اس حملے کے وقت موجود تھے، ناصریتا میں فرانس کے قائم کردہ ایک علمی ادارے کے بارے بات کرتے ہوئے انہیں امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کشادگی کی غرض سے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اپنی اہم جگہوں پر بھی جانے سے نہیں روکتے۔ یہ لوگ آنے والے کو بڑی بشاشت سے مسکرا کر ملتے ہیں اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا شخص قابلیت کا حامل ہے اور معلومات رکھتا ہے یا علوم اور معروف میں گہری بصیرت رکھتا ہے یا مختلف اقالیم، قصص، ان کی تصاویر، ان کی کرامت اور معجزات اور قدیم امتوں کے حالات سے کچھ واقفیت رکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں
مسلمانوں کی قوت کا راز کیا ہے اس کے بارے میں۔ فرانس اور عموماً مغرب کے تمام لوگ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کا راز دو اہم چیزوں میں پنہا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے دین سے مضبوط تعلق پیدا کر لیں، اور دوسری یہ کہ وہ ایک ایسی حکومت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں جو قابل اطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور ہو کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ فرانسیسی حملے کی قیادت ان دنوں امور سے پوری طرف واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نیپولین اور بعض دوسرے فرانسیسیوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، اسلامی تعلیمات کے احترام کے بارے بات کی، مسلمان عورتوں سے شادی کی تاکہ وہ اس طرح مسلمانوں کے قریب آ سکیں اور اس ملک میں ثابت قدمی سے قیام کر سکیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اپنے اس دستور کا اعلان بھی کیا۔ جب نیپولین نے مصر کے لوگوں کے سامنے تقریر کی تو اس نے کہا، اے مصر کے لوگوں، تم سے کہا گیا ہے کہ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے دین کا خاتمہ کر دوں، تو سن لو یہ کھلا جھوٹ ہے، اس کو کسی صورت تسلیم نہ کرو، اور دھوکہ دینے والوں سے کہو کہ میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ ظالموں کے ہاتھ سے تمہارے حقوق تمہیں دلاؤں۔ میں حملہ کیوں سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کا احترام کرتا ہوں۔ ان حملہ واروں نے مسلمان علماء و شیوخ کے دلوں سے دین کو نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہاں مغربی تہذیب کو رواج دے سکے، اور دوسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مصر کے مسیحوں پر مشتمل ایک مسلح طاقت تیار کی جس کی قیادت یعقوب نامی نصرانی نے کی۔ اس کا مقصد علماء کی قیادت میں چلنے والی تحریک کے خلاف فرانسیسیوں کی مدد کرنا اور خلافت عثمانیہ کی فوجوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اب بات کرتے ہیں مصری اتحاد کا پارا پارا ہونا اس کے بارے میں۔ فرانسیسیوں نے مسیحی قطبی عناصر کو مختلف ذرائع سے اس حملے میں شریک کرنے کے سلسلے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بعض مسیحی مصنفین کا خیال ہے کہ وہ فائدہ جو مصر نے حملے کے 3 سالوں میں حاصل کیا وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے عثمانی دور کے طویل ترین عرصے میں کیا۔ ان میں سے بعض ایجنٹوں نے عثمانیوں کے خلاف فرانسیسیوں کو امداد دینے میں استاد یعقوب کے کردار کو بہت سراہا اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے یعقوب کی سونے کی ایک مورتی بنا کر قاہرہ کے بڑے بڑے میدانوں میں نصب کی جانی چاہیے، اور اس پر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عصر جدید میں مصر کے اندر سب سے پہلے آزادی اور خود مختاری کے لیے آواز بلند کی۔ نصرانیوں کا یہ موقف مسلم اکثریتی کی خواہشات کے اتنا ہی مخالف تھا جتنا ان مفکرین کا جو اس مہم میں نیپولین کے ساتھ آئے تھے۔ مصر کے مقامی نصرانی علی الاعلان اپنے ملک سے غداری کر رہے تھے اور اسلامی وجود کی مخالفت میں پیش تھے، حتیٰ کہ وہ تنازعات جس کا ڈھونگ رچا کر وہ فرانسیسیوں کی مدد کر رہے تھے انہیں اس کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں تھا۔ ایسے غداروں میں استاد یعقوب کا نام سر فہرست ہے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی۔ یہ واقعہ اس دور کی ابتدا شمار ہوتا ہے جسے مصری تاریخ میں گروہی فتنے کا نام دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم اقلیت جن کا تعلق
نصرانیوں اور یونانیوں سے تھا نے فرانسیسی قبضے کی پوری معاونت کی۔ اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز شانوی لکھتے ہیں، بعض غیر مسلم گروہوں نے مصر میں فرانسیسی حملہ واروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ایسے لوگوں پر مشتمل ایک فوجی یونٹ قائم کی جن پر فوجی افسر مقرر ہوئے۔ فرانسیسی فوجوں نے انہیں یورپی طرز پر فوجی ٹریننگ دی اور انہیں جدید اسلحے سے لیس کیا۔ پھر ان یونٹوں کو فرانسیسی آرمی کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ عددی کمی کا ازالہ کیا جا سکے اور مصر پر اپنے تسلط کو قائم رکھا جا سکے، کیونکہ مصر اور شام میں انہیں کافی مزاحمت کا سامنا تھا اور وہ قومی تحریکوں کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی فوجوں میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مقامی لوگوں سے اس سلسلے میں بھی مدد لینا چاہتے تھے۔ مصری قوم کی نظر میں یہ گروہ مصر برطانیہ اگرچہ اس معاہدے سے خوش تھا اور دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتا تھا، لیکن روس یا آسٹریلیا کے خلاف علی الاعلان دولت عثمانیہ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی طرح کی امداد دینے کی پوزیشن میں تھا۔ یورپیوں کی طرف سے اس طرح کے موقف اپنانے پر حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ فطرتی طور پر ان کی طرف سے ایسے ہی رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دولت عثمانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی مفادات کی وجہ سے تھے۔ اگر بعض یورپی ملک دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتے تھے تو اس لیے نہیں کہ وہ ایک مسلمان ملک سے محبت کرتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ بر اعظم یورپ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دولت عثمانیہ کی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی بہترین پوزیشن ان کی اقتصادیت کے لیے ایک سہارا تھی، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی۔ باوجود اس کے کہ یورپ کے اس طرح کے مختلف رد عمل کے دولت عثمانیہ کی پالیسی اور یورپی علاقوں میں اس کی پیش قدمی کے بارے عام نقطہ نظر پر بہت زیادہ اثرات پڑے، لیکن سلطان سلیم ثالث مایوس نہ ہوئے۔ انہیں قوی امید تھی کہ عثمانی لشکر کو دشمن کے مقابلے میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی، سو انہوں نے بغداد اور افلاق کی طرف پیش قدمی کے احکامات جاری کر دیے، حتیٰ کہ عثمانی آرمی کے ہر اول دستے سے ریاست دریائے ریمنیک تک پہنچ گئے جو آسٹریلیا کی حدود کے قریب ہے۔ لیکن وہاں جو حادثہ رونما ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ روسی اور آسٹریلیا کی فوجوں نے عثمانی آرمی پر اچانک حملہ کر دیا جب وہ بالکل غفلت کی حالت میں تھی اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس لڑائی کو مورکا یوزا یا مورکا ریمینک کا نام دیا جاتا ہے اور یہ نام اس دریا کی مناسبت سے ہے جس پر یہ مورکا برپا ہوا تھا۔ دولت عثمانیہ پر اس جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کو دوبارہ منظم کرنے کا انہیں موقع نہ ملا اور وہ ایک کے بعد ایک دیگر حاکمیت خوردہ دانوب کے مشرق میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ بلغراد کا محاصرہ بھی ختم ہو گیا اور وہ راستہ جس سے گزر کر دشمنوں کے حلیف ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے وہ بھی دشمنوں کے ہاتھ آ گیا اور عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کر دیا گیا۔ عثمانی صوبوں پر صلیبیوں کے یہ حملے جو 1789 عیسوی کے آخری مہینوں میں ہوئے، ان تمام حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک
ثابت ہوئے جو کبھی ان علاقوں میں طرفین نے ایک دوسرے پر کیے تھے۔ اس لیے اس دور میں ہونے والے یہ حملے دو اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایک یہ کہ ان کے بعد یورپ کی وسطی ملکوں میں سفارتی سرگرمی اور دینی تحریکوں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا، جس کی وجہ سے نئے خطروں نے جنم لیا اور طاقتور ملک امن اور سلامتی کے موقع تلاش کرنے لگے اور دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں روس اور آسٹریلیا کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کے سبیل کرنے لگے۔ فرانسیسی جارحیت کے آثار مطلع سیاست پر بالکل نمایاں تھے۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں اس کے خطرات واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یورپی ملکوں اور روس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ دولت عثمانیہ کے بارے نرم پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ نیپولین بغاوت خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے اور کرتی جا رہی ہے، اور فرانس بر عظم یورپ کے معاملات پر اپنا تسلط بڑھا رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے عسکری میدان میں نئی دریافتیں اور انقلابات، جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو یوزا سے پہلے اور اس کے بعد کئی بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان شکستوں کی وجہ سے ملک کے اندر عوام کا اضطراب بڑھ گیا، اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ حالات کو درست کیا جائے اور صدر اعظم کو ان کے مذہب سے الگ کیا جائے۔ کئی واقعات رونما ہوئے، ایک کے بعد ایک دیگر کئی معرکوں میں شکست ہوئی اور دولت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے اب یورپی ملکوں کو بھی یہ احساس ہوا کہ نیپولین کا راستہ روکنے کے لیے متحد یورپ کا دولت عثمانیہ کے ساتھ ابتدائی مرحلے کے طور پر خیر سگالی کے تعلقات پیدا کرنا ضروری ہے۔ نیپولین کے خطرے نے یورپیوں کے ذہن سے بات نکال دی کہ وہ عثمانی علاقوں پر یلغار کریں اور انہیں اپنے زیر نگی کر لیں۔ الغرض اس سلسلے میں یورپیوں کو کامیابی ہوئی اور 22 ذی الحجہ 1202 ہجری بمطابق 14 اگست 1791 عیسوی میں زیستوں کا مشہور معاہدہ ہوا، اور یوں جنگ و جدل کا سلسلہ ایک بار پھر رک گیا۔ جب یورپیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح ہو گئی تو دوسرا مرحلہ جس پر کام کرنا ابھی باقی تھا وہ تھا روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جنگ کے سلسلے کو روکنا، کیونکہ یورپی ملک اس بات کو سمجھتے تھے کہ امن کے بغیر یورپی ملکوں کے حالات نیپولین کے حملوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، یا دولت عثمانیہ پر روس کے تفوق کی وجہ سے یورپ کے لیے ایک دوسرا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ دولت عثمانیہ کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان سے اس کی قوت اور یورپ پر اس کے حملوں پر خاصا اثر پڑا۔ اب عثمانی مجبور تھے کہ امن کی کسی بھی کوشش کو ناکام نہ ہونے دیں، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ جو ملک جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، ان حالات کی وجہ سے انہیں آسانی ہوئی، اور روس اور دولت عثمانیہ کے مابین مذاکرات کے بعد یاش کے شہر میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ واقعہ 15 جمادی الاول 1206 ہجری بمطابق 9 جنوری 1792 عیسوی کا ہے۔ اب بات کرتے ہیں معاہدے کی اہم دفعات کیا تھیں ان کے بارے میں۔ جنگی قیدیوں کا تبادلہ، ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں واپس آنے کی اجازت دینا جو سیاسی بحران کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں، یا انہیں اپنی مرضی سے رہنے کی اجازت دینا۔ نمبر 2،
دولت عثمانیہ کا آزوف کے بندرگاہ قرم کے علاقوں جزیرہ تمان، قویان، بسارابیہ کے علاقوں اور دریائے بجد اور دریائے وینچ کے درمیان واقع صوبوں سے روس کے حق میں دستبردار ہونا، دریائے دینستر کو دونوں ملکوں کے درمیان سرحد قرار دے دیا گیا۔ نمبر 3، روس درجہ ذیل علاقے دولت عثمانیہ کے حوالے کرے گا۔ بغدان، اکرمان، کیلی اور اسماعیل، لیکن اس کے بدلے دولت عثمانیہ کو بغدان کی رعایا کو ٹیکسز معاف کرنے ہوں گے اور روس اسے کسی قسم کا جنگی تعاون ادا نہیں کرے گا۔ نمبر 4، باب عالی اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنی رعایا کو تفلیس اور کتلونیا کے روسی ریاستوں پر غارت گری سے روکے اور بحر متوسط میں روسی جہازوں سے تعرض کرنے سے باز رکھے۔ اگر دولت عثمانیہ کی طرف سے اس کے بعد بھی کوئی نقصان ہوگا تو روس کے اس نقصان کو عثمانی پورا کریں گے۔ اس معاہدے کی بدولت روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جاری جنگ رک گئی اور یورپی ملکوں کے ہدف پورے ہو گئے۔ ان کا اہم ترین ہدف ایک ایسے عرصے میں جنگ کو روکنا تھا جس میں یورپ کے لوگ نیپولین کے خوف سے جل رہے برانن تھے اور انہیں اندیشہ تھا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم پورے یورپ کو تہو بالا کر رکھ دیں گے اور اس طرح دولت عثمانیہ کی آرزویں خائب و خاسرار رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے زیر نگی بہت سارے علاقے بھی اس کے ہاتھ سے جاتے رہے، حتیٰ کہ بحیرہ سود پر روسی جھنڈا لہرانے لگا اور عثمانی بندرگاہیں مثلاً آزوف، اودسیا اور سیفاستوپول روسی بحریہ کا مرکز قرار پائیں۔ تمام بڑے بڑے دریاؤں مثلاً دانوب، بج، وینستر اور پروت کے دہانوں پر روس کا قبضہ ہو گیا اور یوں جہاز رانی کی تحریک پر روسی قوم کا تسلط یقینی ہو گیا۔ اس معاہدے کی بدولت ایک تو دولت عثمانیہ کی یورپ میں حدود سکڑ کر رہ گئی اور دوسرے اسے قانونی طریقے سے دشمنوں کے حق میں اپنی آمدنیوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں یورپی ملکوں نے ایسے اقدامات کیے جو یورپ میں عثمانی وجود کے خاتمے کا سبب بنے، گویا انہیں مقاصد کی خاطر یہ تمام اسکیمیں تیار کی گئی تھیں اور انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یورپ کے سیاستدان اور دانشور ایک عرصے سے کوشش کر رہے تھے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلیبی، استعاری اور یہودی طاقتیں مسلسل تگ و دود کر رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ گویا یہ ایک عالمی اتحاد تھا جس میں یورپ کے منصوبہ ساز باہم مل کر تبادلہ خیال کرتے تھے، اگرچہ یہ لوگ باہم ایک دوسرے کی مخالف تھے لیکن آل عثمان کے مخالفت میں سب متفق تھے۔ ان میں سے ہر شخص ان کو ڈسنے، ختم کرنے اور ہڑپ کر جانے کے لیے طرح طرح کے حلیے بہانے کر رہا تھا۔ معاہدہ یاش نے اگرچہ کچھ وقت تک کے لیے روس اور عثمانیوں کی جنگ روک دی تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی انتہا کی ابتدا تھی جو پہلے سے کہیں زیادہ افسوسناک تھی۔ اب بات کرتے ہیں داخلی اصلاح اور اس سلسلے میں رکاوٹ کے بارے میں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سلیم سالس داخلی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ انکشاریہ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے آرمی کی تنظیم نو کی ابتدا کی
کیونکہ انکشاریہ ہر فتنے کا سبب بن رہے تھے۔ سلطان نے فوجی امور کی تشکیل میں یورپی اصولوں کی پاسداری کی جو روز بروز بے ترقی تھی۔ جہاز سازی، اسلحہ اور خاص طور پر توپ سازی کی طرف توجہ دی اور اس سلسلے میں فرانسیسی طریقے کو اپنایا اور اپنے دور میں مغربی فوجی تعلیم کی ابتدا کی۔ سلطان کے انصلاحی اقدام اور جدید فوجی نظام کو دیکھ کر انکشاریہ کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ عوام نے بھی جدید نظام کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا، باوجود اس کے کہ فوجی اور عوامی دباؤ کے تحت سلطان نے اصلاحات کے بارے تمام احکامات واپس لے لیے۔ پھر بھی خلیفہ کے معزولی پر لوگوں نے ایکا کر لیا اور بالآخر انہیں حکومت سے الگ کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کا چچا زاد بھائی مصطفی رابع تخت نشین ہوا۔ چونکہ انہی لوگوں نے اسے اس منصب تک پہنچایا تھا، اس لیے وہ اپنے مقرر کردہ لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن گیا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی سلطانی فرامین جاری کر دیے اور جدید نظام کو لعدم کر دیا۔ تمام اسکول اور اصلاحی ادارے فوراً بند ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دور میں مشکلات کم نہ ہوئیں اور بالآخر خران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں مصر میں فرانسیسی صلیبی اور دولت عثمانیہ کی جنگ 1213 ہجری بمطابق 1798 عیسوی کے بارے میں۔ دولت عثمانیہ کے انحطاط پر دشمنوں نے بغلیں بجائیں اور فرانس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشہور سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں ایک جنگی مہم روانہ کی، جسے اس دور میں خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ حملہ در حقیقت فرانس میں جاری بغاوت کا راستہ روکنے کی ایک کوشش تھی اور اس کے باغیانہ افکار کے اثرات کا نتیجہ تھا۔ بوناپارٹ نے اس حملے میں فرانسیسی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ اس حملے میں یہ تعداد معمول کی نسبت سے دی گئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس حملے کے دوران 122 عالم موجود تھے۔ یہ علماء فرانس کے اس کردار سے متاثر تھے جو اس نے کیتھولک کلیسا کی اصلاح کے سلسلے میں ادا کیا اور 16ویں صدی کی ابتدا سے شروع ہونے والی اصلاحی تحریک پر وینٹرسٹ کی مخالفت تھے۔ یہ لوگ جب مشرق میں آئے تو روسو، فولیسٹر اور مورنٹسکو جیسے فرانسیسی انقلاب کے اہم ترین مفکرین کی افکار کو بھی ساتھ میں لے آئے۔ یہ تمام علماء یہودی ماسونی مجالس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خاصے مشہور تھے اور انہی لوگوں نے جدت، بھائی چارہ اور مساوات جیسے نعرے بلند کیے تھے۔ یہ ایسے افکار اور نظریات تھے جو عام طور پر مسیحی دین اور مذہبی افکار کی مخالفت تصویر کیے جاتے ہیں۔ لہذا تاریخ نگاروں کی اس بات کو قبول کرنا کہ اس حملے کا مقصد صرف مشرق میں برطانیہ کے مفادات پر ضرب لگانا تھا ہماری سادگی ہوگی۔ اگر اس حملے کا مقصد برطانوی مفادات پر ضرب لگانا ہی ہوتا تو علماء کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے جانے کے کیا مقصد تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ فرانس مشرق میں فرانسیسی شہنشاہیت کا قیام چاہتا تھا تاکہ وہ اس طرح اس علاقے میں سرمایہ دار طبقے کی خواہشات کو پورا کر سکے جو آہستہ آہستہ انقلاب کے بعد حکومت میں گھستا چلا آ رہا تھا، اور دوسری طرف کلیسا کو خوش کر سکے جو اگرچہ فرانس میں جدیدیت سے بری طرح مات کھا چکا تھا لیکن ابھی تک فرانس کے لوگوں پر اس کے کافی حد تک اثرات باقی تھے۔
اس کے ساتھ ساتھ فرانس چاہتا تھا کہ فرانسیسی اثر و نفوذ کو یقینی بنایا جائے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر پر فرانس کے حملے کے کئی مقاصد تھے۔ یہ اقتصادی بھی تھی، سیاسی اور اجتماعی بھی اور دینی بھی۔ یا زیادہ مناسب الفاظ میں یہ حملہ بیک وقت عسکری اور فکری تھا۔ اسی لیے نیپولین اس حملے میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں بحث کی۔ اس میں ہم بات کریں گے فرانس کے صلیبی حملے کی جڑیں کہاں کہاں تھیں، کس طرح تھیں، کس کے لیے تھیں، ان کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانس کے سامراجی علماء مصری مسلمانوں کی نفسیات اور حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے متعزز رائے سے مسلمانوں کے بارے معلومات حاصل کی تھیں۔ ان ذرائع میں ایک ذریعہ تھا فرانسیسی سیاحوں کا خود در حقیقت جاسوس تھے۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران بہت سے فرانسیسی سیاح مصر آئے اور انہوں نے یہاں کے قبطی مسیحی یہودی اور مملوکی عناصر سے تعلقات قائم کیے۔ ان لوگوں نے سیاسی، اقتصادی، فکری اور عسکری پہلوؤں سے اس قوم کا بڑے وقت نظری سے جائزہ لیا اور ان کے بارے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اس حملے کے دوران اپنے افکار کی ترویج کے سلسلے میں بے حد حریص تھے۔ ان لوگوں نے مصر میں ان یہودی ماسونی مجالس کا بیج بویا جنہوں نے بعد میں محمد علی پاشا سے مضبوط تعلقات پیدا کیے۔ یہ حملہ اچانک نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس سے قبل اس کا پوری وقت نظری سے مطالعہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ کا لیتھوگرافی کے بارے تحقیق ہوئی اور بعض انکشافات سامنے لائے گئے۔ قدیم مصریوں کی زبان ہیروغلیفیا سے آگاہی حاصل کی گئی اور اس کے ذریعے ماضی کی تاریخ کا کھوج لگایا گیا۔ اگر یہ سب کچھ اچانک ہوا، حالانکہ اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، تو بھی اس کے بعد کے بہت ساری کوششیں ایسی ہیں جن کے بارے ہم دوست سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت ہوئیں اور اس بارے وقت نظر سے مطالعہ کیا گیا۔ جیسے فرعونی لعنت کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش ایک ایسا امر ہے جس کا مطالعہ پوری توجہ سے ہوا اور اس کے پیچھے ایک اہم مقصد کار فرما تھا۔ الغرض نیپولین کا یہ حملہ محض ایک عسکری مہم جوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی نوعیت ہمہ گیری تھی اور مسلمانوں کو اسلام سے برگزیدہ کر کے اس قوم کو زمانہ جاہلیت کی طرف واپس لانا تھا۔ مسلمان مورخ عبد الرحمن جبرتی جو اس حملے کے وقت موجود تھے، ناصریتا میں فرانس کے قائم کردہ ایک علمی ادارے کے بارے بات کرتے ہوئے انہیں امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کشادگی کی غرض سے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اپنی اہم جگہوں پر بھی جانے سے نہیں روکتے۔ یہ لوگ آنے والے کو بڑی بشاشت سے مسکرا کر ملتے ہیں اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا شخص قابلیت کا حامل ہے اور معلومات رکھتا ہے یا علوم اور معروف میں گہری بصیرت رکھتا ہے یا مختلف اقالیم، قصص، ان کی تصاویر، ان کی کرامت اور معجزات اور قدیم امتوں کے حالات سے کچھ واقفیت رکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں
اور اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کی قوت کا راز کیا ہے اس کے بارے میں۔ فرانس اور عموماً مغرب کے تمام لوگ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کا راز دو اہم چیزوں میں پنہا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے دین سے مضبوط تعلق پیدا کر لیں، اور دوسری یہ کہ وہ ایک ایسی حکومت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں جو قابل اطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور ہو کہ وہ ایک ایسی حکومت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں جو قابل اطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور ہو کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ فرانسیسی حملے کی قیادت ان دنوں امور سے پوری طرف واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نیپولین اور بعض دوسرے فرانسیسیوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، اسلامی تعلیمات کے احترام کے بارے بات کی، مسلمان عورتوں سے شادی کی تاکہ وہ اس طرح مسلمانوں کے قریب آ سکیں اور اس ملک میں ثابت قدمی سے قیام کر سکیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اپنے اس دستور کا اعلان بھی کیا۔ جب نیپولین نے مصر کے لوگوں کے سامنے تقریر کی تو اس نے کہا، اے مصر کے لوگوں، تم سے کہا گیا ہے کہ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے دین کا خاتمہ کر دوں، تو سن لو یہ کھلا جھوٹ ہے، اس کو کسی صورت تسلیم نہ کرو، اور دھوکہ دینے والوں سے کہو کہ میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ ظالموں کے ہاتھ سے تمہارے حقوق تمہیں دلاؤں۔ میں حملہ کیوں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کا احترام کرتا ہوں۔ ان حملہ واروں نے مسلمان علماء و شیوخ کے دلوں سے دین کو نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہاں مغربی تہذیب کو رواج دے سکے، اور دوسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مصر کے مسیحیوں پر مشتمل ایک مسلح طاقت تیار کی جس کی قیادت یعقوب نامی نصرانی نے کی۔ اس کا مقصد علماء کی قیادت میں چلنے والی تحریک کے خلاف فرانسیسیوں کی مدد کرنا اور خلافت عثمانیہ کی فوجوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اب بات کرتے ہیں مصری اتحاد کا پارا پارا ہونا اس کے بارے میں۔ فرانسیسیوں نے مسیحی قطبی عناصر کو مختلف ذرائع سے اس حملے میں شریک کرنے کے سلسلے میں کامیابی